شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ آپ کے میسیجز آ رہے ہیں، آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں، آپ پروگرام کو لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دے۔ آج ہم قربانی کے سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور قربانی کے جہاں ہم مسائل بیان کر رہے ہیں وہاں پر ہم چیدہ مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو اب ہم سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قربانی میں کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور ان جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف مسنہ یعنی 1 سال کا بکری، 2 سال کی گائے اور 5 سال کا اونٹ کی قربانی کیا کرو۔ ہاں اگر تم کو مسنہ ملنا مشکل ہو، دشوار ہو تو 6-7 ماہ کا دمبا یا مینڈھا ذبح کر دو۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی روشنی میں علماء کرام نے قربانی کے جانوروں کی عمروں کا تعین کیا ہے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ اونٹ یا اونٹنی، ان کی عمر کم از کم 5 سال ہونی ضروری ہے۔ گائے، بیل، بھینس یا بھینسا، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی یا مینڈھا، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ دمبا یا مینڈھا اگر 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا فربا یعنی صحت مند ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن باقیوں میں یہ جو عمر کا جو تعین ہے کہ اونٹ اونٹنی 5 سال، گائے بیل بھینس اور بھینسا 2 سال اور بکرا بکری دمبا یا دمبی یہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دمبا دمبی یا مینڈھا مینڈھی اگر اتنے فربا ہیں، ان کی صحت سے معلوم ہو رہا ہو کہ 1 سال کے کم از کم لگتے ہوں تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ کہ اگر وہ 6-7 ماہ کے ہیں لیکن اتنے صحت مند اتنے فربا ہیں کہ دیکھنے میں 1 سال کے معلوم ہوتے ہیں تو پھر ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور بکرا بکری دمبا دمبی مینڈھا مینڈھی یہ صرف ایک شخص کی طرف سے قربان ہو سکتے ہیں۔ ان میں 2 افراد یا 3 افراد اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ البتہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی یہ جو 6 قسم کے جانور آپ کو گنوائے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد مل کر قربانی کر سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ قربانی نہیں کی جا سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کی نیت حصول اجر و ثواب اور تقرب الہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنا ہوگا تو اس کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ خاص مسئلہ ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی 7 افراد ہیں وہ سب صاحبان ایمان ہونے چاہیے، وہ مسلمان ہونے چاہیے، ان کے عقیدے میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور سب کی نیت بھی سیم ہونی چاہیے۔ سب کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو اور سب کی نیت جو ہے وہ اجر و ثواب ہو، نہ کہ صرف یہ نیت ہو کہ ہم قربانی کا گوشت حاصل کر لیں گے اور مزے کر لیں گے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قربانی تو کرتے ہیں اور لیکن ان کی قربانی کی نیت نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں یا قربانی کا جانور لے آتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے
تو گھر کے اندر کتنے لوگ صاحب افراد ہیں یا کون کون قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قربانی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر قربانی کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر یہ قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ قربانی کی نیت ہونی چاہیے، نیت ہوگی تو قربانی ہوگی، نیت نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی اور حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔